رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 6، جس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آج کی یہ خصوصی رات جو تاریخی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس لیے کہ سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں آج ہی کی رات کی جب صبح ہوئی تو ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا کہ جیسا واقعہ نہ اس سے پہلے جناب آدم تک کبھی پیش آیا تھا، نہ اس کے بعد قیامت تک شاید کبھی ایسا اہم واقعہ پیش آئے گا۔ اور شرعی اعتبار سے آج کی یہ رات اس لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن مجید کے سورہ قدر کے مطابق یا وہ دوسری آیات جس میں ماہ رمضان میں نزول قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفسیروں میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے
4 طرح کی تفسیریں فرمائی ہیں، اور ان 4 طرح کی تفسیروں میں صرف ایک قسم تفاسیر کی وہ ہے کہ جس میں معصوم نے نزول قرآن کے سلسلے میں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی آج کی اس رات کا تعین فرمایا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں یہ بتائے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں نازل ہوا ہے۔ بقیہ جتنی روایتیں ہیں وہ سب ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کے بارے میں ہیں، یا شب 21 میں، یا شب 23 میں، یا شب 27 میں، یا انہی میں سے کسی ایک رات میں، جو اس طرف کی روایات ہیں ان کے مطابق۔ اور اس اعتبار سے بھی آج کی یہ رات انتہائی قیمتی ہے، انتہائی اہم ہے کہ روایات کے مطابق اپنی نوعیت میں یہ رات منفرد ہے، الگ ہے، یونیک ہے، کہ اس کے بعد معصومین نے نزول قرآن کا جو بھی بیان فرمایا ہے اس کا تعلق ماہ رمضان کے دوسرے عشرے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ شاید 21ویں رات ہو، وہ بھی تیسرے عشرے میں ہے، 20 کے بعد ہے، یا 23ویں رات ہے تو وہ بھی 20 کے بعد ہے، یا 27ویں رات ہے تو وہ بھی 20 کے بعد ہے۔ اس اعتبار سے یہ رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس طرف کی روایات میں تو راتیں آپس میں اہمیت میں مشترک نظر آتی ہیں، لیکن اس طرف کی روایات کے مطابق 1 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک جتنی یہ 20 راتیں گزرتی ہیں ان میں یہ شب 19 اپنے آپ میں سب سے منفرد رات ہے۔ نہ یہ رتبہ پہلی رات کو حاصل ہے، نہ دوسری، نہ 5ویں، نہ 10ویں، نہ 15، نہ 17، نہ کوئی رات۔ ادھر تو یہ السلام قسم زاد میں خیریت ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ادھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو رتبہ اور جو درجہ اور جو شرف 21ویں رات کو حاصل ہے، تقریباً وہی رتبہ اور درجہ 23ویں رات کو حاصل ہے۔ بعض روایات کے مطابق ویسا ہی درجہ 27ویں رات کو حاصل ہے۔ تو تیسرے عشرے میں 21 سے لے کر آخر رمضان تک جو فضیلتیں راتوں کی ذکر کی گئی ہیں ان میں تو متعدد راتیں ہیں جو ایک دوسرے اپنے درجات میں ایک دوسرے کی ہم پلہ ہیں، لیکن ادھر کی طرف یہ رات اپنے اعتبار سے تنہا رات ہے، اور 20 راتوں میں ادھر 10 راتوں میں کم سے کم 3 مشترک ہیں۔ جو درجہ 21ویں کا ہے وہی 23ویں کا ہے، اور ویسا ہی 27ویں کا ہے۔ تو 10 راتوں میں درجات کے اعتبار سے 3 راتیں برابر کی نظر آتی ہیں، مگر ادھر 20 راتوں میں تنہا جو رتبہ آج کی رات کو حاصل ہے وہ کسی رات کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہ ہماری غفلت ہے یا ہماری لاپرواہی ہے، یا جسے ہم اپنی مصروفیت کہہ لیتے ہیں۔ ہماری ساری مصروفیت دین کے معاملے میں ہوتی ہے۔ نماز کا ٹائم ہمیں 12:30 بجے اس لیے نہیں ملتا کہ ہم بزی ہوتے ہیں، 3 بجے بھی کبھی کبھی نہیں ملتا اس لیے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، کبھی کبھی 6 بجے اور کبھی کبھی تو 7:20 تک ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا اس لیے کہ ہم مصروف ہیں۔ بقیہ جبکہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ظہر و عصر ادا کرنے کے لیے بہت سے بہت 8 منٹ کا وقت چاہیے، اور لنچ کرنے کے لیے کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم چاہیے۔
لیکن یہ 8 منٹ کا ہمیں نہیں مل پاتا اور وہ 20 منٹ کا ٹائم ہم نکال لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 8 منٹ اس میں ہمیں ہماری روح کو غذا چاہیے ہوتی ہے جس کی طرف سے ہم بے پرواہ ہیں. اس 20 منٹ میں ہمارے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہیں. جبکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ جب مقابلہ روح اور جسم کا ہو تو کون اہم ہے اور کون زیادہ اہم ہے. ایسا نہیں کہ جسم اہم نہیں ہے، جسم بھی اہم ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ان میں کون اہم ہے اور کون اہم ترین ہے. اس لیے کہ جسم اپنی 1000 اہمیتوں کے باوجود اس کی ساری حیثیت یہ ہے کہ اگر اس جسم میں روح نہ رہ جائے تو یہ مردار کہلاتا ہے. اگر روح نہ رہ جائے تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان اسے چھو لے اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو جائے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ روح کی عمر اور جسم کی عمر ان دونوں میں 1000 گنا فرق ہے. ہمارے جسم کی کل عمر 1 دن سے لے کے 100 150 200 سال 400 سال، بہت سے بہت جناب نوح کی طرح 2-2.5 ہزار سال بس. لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری روح کی ایج کتنی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ جو اللہ نے دولت ہمیں زیادہ دی ہے اس کی طرف سے ہم غافل ہیں. جو دولت اللہ نے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے دی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہیں. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو اگرچہ یہ روایت میں کل دہرا چکا ہوں لیکن آج پھر دہرا دیتا ہوں، پرسوں دہرا چکا ہوں لیکن پھر دہرا دیتا ہوں کہ جناب سلمان فارسی نے جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، جناب سلمان جیسا انسان جو 10 درجہ ایمان پر خود فائز تھا، اس کے ایمان کو ہمارا کوئی معیار ناپ بھی نہیں سکتا ہے. ان کے ایمان تک جب ابو ذر جیسا انسان نہیں پہنچ سکا تو عام انسان کی کیا ہے؟ ان دونوں میں بھی ڈفرینسز ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا غور کریں، رک کے سوچیں. ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ 30 دن ہم کو روزہ رکھ لینا ہے اور جب ٹائم ملے گا، نہیں تو عید تو آئے گی ہی نماز پڑھنے کے لیے. ہم سب سے پہلی چیز جو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم عملاً بعد میں مسلمان ہیں، نظریات کے اعتبار سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے. لیکن ہماری ساری مشکل اور ساری پریشانی یہ ہے کہ ہم عملاً تو کبھی کبھی مسلمان نظر آ بھی جاتے ہیں لیکن نظریاتی اعتبار سے شاید ہم کبھی مسلمان نہیں رہتے. اس لیے کہ ہم میں سے کس نے سوچا ہے، کس نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اللہ کے بارے میں ہم سوچیں، کبھی تخلیقات کے بارے میں ہم سوچیں، کبھی اس کے دین کے بارے میں سوچیں، کبھی اس کی شریعت کے بارے میں سوچیں، کبھی حساب و کتاب کے بارے میں سوچیں، کبھی جنت جہنم کے، کب سوچا ہم نے؟ بہرحال جناب سلمان صدیقہ طاہرہ سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ جیسی خاتون جسے اللہ نے اتنا پاور اور اختیار دیا ہے کہ ایک اشارہ ہوتا ہے جنت سے کھانا آ جاتا ہے، ایک التماس ہوتی ہے جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں، کبھی اپنے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی دوسروں کے لیے. اتنا رتبہ آپ کا اور آپ کی گھریلو زندگی، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ کوئی آرام ہے، نہ آسائش ہے، نہ زندگی ہے، نہ سہولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں بات کو مکمل کرنے کے لیے، اگرچہ میں عام طور سے باتوں کو دہرانے کا قائل نہیں ہوں لیکن اب بات یہاں تک آ گئی تو بات کو آگے بڑھانے کے لیے صدیقہ طاہرہ نے فرمایا، سلمان
آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غیر صحیح فیصلہ کیا. اللہ نے مجھے اختیار دے دیا کہ فاطمہ تمہارے لیے ساری سہولیات ہیں، تمہارے لیے بہترین رہائش بھی میری طرف سے ہے، بہترین کھانے پینے کا سامان بھی میری طرف سے ہے، بہترین لباس بھی میری طرف سے ہے، بہترین گھر بھی میں تمہیں دوں گا، گھر میں بہترین پردے دوں گا، بہترین آرام و استراحت کی چیز سب کچھ دوں گا. لیکن تمہارے سامنے دو آپشنز میں ایک ہے، دو چیزوں میں ایک کا حق انتخاب تمہیں ہے. تم چاہو تو اس دنیا میں لے لو اور تم چاہو تو اس دنیا میں لے لو. سلمان اب آپ بتائیے کہ میری اس دنیا کی کل زندگی 18 سال ہے اور وہاں کی زندگی کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، جو وہاں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میں اسے لے لیتی یا اسے لے لیتی، اس لیے کہ یہاں لیتی تو بہت سے بہت اس سے 18 سال فائدہ اٹھانے کو ملتا. میں نے یہ 18 سال کی قربانی دی. یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے جو معصومین ہمارے حوالے کر رہے ہیں. یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو معصومین ہمارے حوالے کر رہے ہیں کہ جب ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو تمہیں کیسا فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے فیصلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم ان کے نقش قدم پر بھی نہیں چل سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے انہیں ایسا نہ بنایا ہوتا تو پھر ہم سے تقاضا ہی نہ کرتا کہ تم ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، جب انہوں نے کیا ہے اسی جیسا کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے غیر ممکن ہوتا. جو کام غیر ممکن ہوتا ہے اللہ اس کا ہم سے تقاضا کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نار. اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے لوگ ذرا آرام سے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، و اہلیکم، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو. کاہے سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقاضا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے یا اپنے اولاد کو بچانے کا، یہ وہاں سے نہیں ہے کہ ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا، دیکھو ادھر نہ جانا، ادھر چلے جاؤ، ادھر جنت ہے. وہاں ہم نہیں بچا پائیں گے. اگر وہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا انتظام یہاں کرنا. معصوم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو بالکل ہی شہر میں رہنے والا ہو، اگرچہ ہم لوگوں کا اصل وطن اور ہماری اصل جو ہے کہیں نہ کہیں گاؤں سے ابھی بھی جڑی ہوئی ہے، تو دنیا کا کوئی بچہ بھی، وہ بچے بھی جو ایگریکلچر سائنس پڑھتے ہیں صرف کتابوں میں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسان، اگر کاشتکار گیہوں بوئے گا تو گیہوں ہی کاٹے گا، اگر چاول بوئے گا تو چاول ہی کاٹے گا.
میں وہ اصطلاح بھی استعمال کر سکتا ہوں جو گاؤں میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ چاول بویا نہیں جاتا نہ چاول کاٹا جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والو. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ معصوم کے مطابق جو ہم یہاں فصل لگائیں گے وہی فصل وہاں کل ہمیں تیار ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسان یہ سوچے کہ ارے یہ غلہ تو 6 مہینے میں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں، چنا ہے، ارہر ہے، یہ ساری چیزیں تور کہی جاتی ہے، یہ 6 مہینے بلکہ 8 مہینے میں اس کی فصل تیار ہوتی ہے. کسان سوچے ارے چھوڑو 8 مہینے کی محنت بلا وجہ کے واسطے، غلہ کب ملے گا؟ 8 مہینے کے بعد. جنوری میں بوئیں گے تو اگست میں کاٹیں گے، چھوڑو. نہیں، بلکہ وہ اگست میں کاٹے جانے والے غلے کے لیے جنوری سے محنت کرتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اتنے دنوں کے بعد اس کا اجر ملے گا. کبھی نہیں سوچتا کہ اتنے زمانے کے بعد اس کا ماحصل ملے گا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا. بلکہ اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ جیسے جیسے فصل تیار ہونے کا زمانہ قریب آتا ہے کاشتکار کی محنت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے صرف ایک اتنا سا کام ہوتا ہے کہ ایک دن کسان گیا اور اس نے زمین کو ہموار کر دیا، جس کو ہمارے یہاں گاؤں میں گوڑائی کہتے ہیں. زمین کو ہموار کر دیا کہ اب اس کے حوالے بیج کیا جا سکتا ہے. کر کے چلا آیا، اب کام اس کا ختم ہو گیا آج کا. اب چند دنوں کے بعد جائے گا، صرف ایک کام ہے، اس دن بیج چھلک دیا پورے کھیت میں، اس کے بعد چلا آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد جائے گا، اب جانے کے بعد سینچائی کر دی، پانی لگا دیا، جتنا پانی چاہیے فصل کو وہ پانی دے دیا. اب کوئی کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جائے گا، پھر تھوڑا سا ذرا سا کام کرے گا، لوٹ کے آ جائے. پھر ضرورت کے مطابق صرف پانی دینے کے لیے جائے گا. لیکن جیسے ہی یہ بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ کسان گھر میں آ کے بیٹھ جائے، نہیں، جیسے ہی وہ فصل اگنا شروع ہوئی کسان کی ڈیوٹی بڑھنے لگی. اب وہ صبح سے جا کے دیکھے گا کہیں کوئی بکری نہ آ جائے، کہیں کوئی جانور نہ آ جائے، کہیں کوئی بھینس نہ چر لے، کہیں کوئی گائے اسے ضائع نہ کر دے. اور جیسے جیسے یہ فصل بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ جانوروں کا کھانا بنتی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ جانوروں کا چارہ، یعنی بقول آپ کے کہ یہ خطرات بڑھتے چلے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ فصل تیاری سے قریب تر ہے. جیسے جیسے قریب تر ہوتی جاتی ہے خطرات بڑھتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے خطرات بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے حفاظت بڑھتی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فصل تیار کرنا ہے. اب کیا ہم اپنی روحانی زندگی میں اسے ٹیلی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب ہم 15 سال کے تھے تو شاید ہماری اتنی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب ہم 35-40 کے ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اب ہم فصل کی تیاری سے قریب ہیں. پتہ نہیں کب وہ فصل تیار ہو یا نہ ہو، ہماری فصل تیار ہو اور آم پک کے ایک مرتبہ ٹپک پڑے. بلکہ اس کے تو ٹپکنے میں کوئی دیر لگتی ہے اور انسان کے ٹپکنے میں تو اتنی بھی دیر نہیں لگتی ہے. کون جانتا ہے یہ ہر دن جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے یہ ہماری اس فصل سے قریب تر ہم کو کرتا جا رہا ہے. ایک بچہ 15 برس کا تھا، اس نے بھی اپنے لیے کھیتی کی تھی، مگر اس کی کھیتی میں خطرات کم تھے، بہت سی برائیوں کا اسے شعور بھی نہیں تھا، بہت سے خطرات کی اسے فکر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اس درجے تک نہیں پہنچا تھا. بڑا ہو گیا، نگاہوں کے تیور بدل گئے، یعنی فصل کو جلا دینے کا ایک خطرہ ادھر سے بڑھ گیا، کان کا شعور بڑھ گیا،
یعنی اس فصل کو برباد کر دینے کا ایک خطرہ ادھر سے پیدا ہو گیا. زبان میں تیزی آ گئی یعنی اس فصل کو برباد کر دینے کا ایک خطرہ اور بڑھ گیا. ہاتھ پیر میں مضبوطی آ گئی یعنی اس فصل کو برباد کر دینے کے خطرات اور بڑھتے چلے جا رہے. اور اگر یہیں سے فکری انحراف پیدا ہو جائے تو پھر تو استغفر اللہ سے زیادہ انا للہ ہے. اس لیے کہ انسان کے اعمال کو تو بچانا آسان ہے لیکن انسان کے عقائد کو بچانا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے شاید اس مقام پر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا ہے وہ عام انسانوں سے خطاب نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا ہے. کون ہے صاحب ایمان؟ قرآن مجید نے خود اپنے ماننے والوں کے لیے دو طرح کی لفظیں استعمال کی اور ایک ہی مقام پر دونوں لفظوں کو استعمال کر کے بات واضح کر دی ہے. ارشاد ہوا میرے نبی، یہ آپ کے پاس اعراب آتے ہیں، عرب کے گاؤں کے رہنے والے دیہاتی یعنی ان سویلائزڈ ان کلچرڈ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آمنا، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ماننے والے بن گئے، پہلے منحرف تھے، پہلے گمراہ تھے، پہلے کافر تھے، پہلے مشرک تھے، پہلے ملحد تھے، اب ماننے والے بن گئے. مگر ماننے والوں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک جنرل کلاس ہے، ایک سپرلیٹو کلاس ہے. تم کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، میرے نبی نے منع کیجئے، ان سے کہیے کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو. خود یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ ماننے والوں کے جو دو درجات ہیں اس کا پہلا درجہ درجہ اسلام ہے اور اس سے بالاتر درجہ درجہ ایمان ہے. اور یہاں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کسے خطاب کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں، ان کو جو سپرلیٹو ڈگری تک آ چکے ہیں، جو اونچے درجے تک آ چکے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اسلام سے گزر کے ایمان تک آ گئے تو جہنم کا خطرہ ختم ہو گیا. نہیں، ابھی بھی جہنم میں جانے کا خطرہ باقی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس بات، اس مفہوم کو اگر حد سے تجاوز نہ کیا جائے، احتیاط پر بھی اگر عمل کیا جائے تو شاید لگا دوں، شاید 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں معصومین کی جہاں معصوم نے درجہ ایمان کی وضاحت کی ہے کہ درجہ ایمان ہے کون سا درجہ. اب ایک دو میں ذکر کروں گا اور پھر ہر ایک اپنا تجزیہ کرے. ہماری ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے ہر ایک کے بارے میں بہت غور کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ہم تو اب بالائے اصلاح ہیں، یعنی شاید اتنا بگڑ چکے ہیں کہ اب ہماری اصلاح ممکن ہے. اب دوسروں کو ہی دیکھو، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے قو انفسکم، پہلے اپنی بات کرو، دوسروں کو بعد میں دیکھنا. کسی نے پوچھا کہ معصوم مولا یہ بتائیے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. یہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ سب اپنے لیے سنیے، دوسروں کے لیے نہیں. کیا فرق ہے؟ سادہ سی لفظوں میں بتا دوں جلدی سے اور بات آگے بڑھاؤں. ایک تعریف،
معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حقائق، یہ لفظ استعمال کروں تاکہ اس میں ساری چیزیں، توحید بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتابیں بھی، قرآن بھی، قیامت بھی، مرنا بھی، زندہ ہونا بھی، جنت بھی، جہنم، سب حقائق کا اعتراف جب تک صرف زبان پر رہے یہ اسلام ہے، اور جب یہی اعتراف دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یہ ایمان ہے۔ اب ہمیں خود اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بار بار چیخ چیخ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عبادت کے قابل سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے۔ ہم خود فیصلہ کریں کہ اگر وہ عبادت کے قابل ہے تو آیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کے معنی صرف 17 رکعت پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت کے معنی صرف 30 روزے رکھ لینا نہیں ہے یا 29 روزے رکھ لینا نہیں ہے۔ عبادت کے معنی ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا۔ کوشش ہماری طرف سے ہونا چاہیے، باقی اللہ کی توفیق۔ دوسرے مقام پر معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ ایمان ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جب 3 باتیں جمع ہوں گی تبھی کوئی انسان مومن کہلا سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں ایک جگہ پر نہیں ہیں تو مومن نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر 1 ہو جائے تو ہم 1/3 ہو جائیں گے اور 2 ہو جائے تو 2/3 ہو جائیں گے، ایسا کوئی فارمولہ اسلام میں نہیں۔ اگر سب ہے تو مومن، اگر ذرا سے بھی کمی ہے تو مسلمان تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حقائق کا زبان سے اقرار، اور جو باتیں زبان سے کہی جا رہی ہیں وہی دل کی گہرائی میں بھی پائی جائیں، اور جو زبان اور دل میں ہے اعضاء و جوارح سے وہی عمل کی شکل میں ظاہر ہوتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر یہ تینوں باتیں ہیں تب ہم مومن ہیں، اور اگر یہ تینوں باتوں میں سے کچھ بھی کم ہے تو ہمارا فیصلہ خود ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تیسری تعریف انہوں نے فرمایا کہ اسلام و ایمان کا فرق جاننا چاہتے ہو؟ جو سارے حقائق کو مانے، اب اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، تمام باتوں کو تسلیم کرے، اللہ کو، اس کے سلسلہ ہدایت کو، نبیوں کو مانے، رسولوں کو مانے، اولو العزم پیغمبر کو مانے، صحیفوں کو مانے، قرآن کو مانے، ادھر کی طرف قیامت کو مانے، مرنے کو مانے، اٹھائے جانے کو مانے، سب مانے، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ان تک مانے، تو یہ انسان مسلمان ہے۔ اور جو انہی مسلمانوں میں نبی کے بعد اس سلسلہ امامت کو مانے جسے اللہ نے معین کیا ہے، نبی نے بتایا ہے، تو اگر ان 12 اماموں کو بھی مانے گا تو مسلمان سے آگے بڑھ کے یہی شخص مومن کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی جو سرکار دو عالم تک صرف مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد حضور نے کچھ معین نہیں کیا، وہ مسلمان ہے۔ اور جو یہ مانتا ہے کہ حضور نے میدان غدیر کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر میدان غدیر میں اپنے بعد کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے،
اور نام بنام بتایا ہے کہ میرے بعد علی ہیں، ان کے بعد حسن ہے، ان کے بعد حسین ہے، اور آخر تک وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ اب قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے، وہاں عام مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، وہاں عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو روزے کے واجب کرنے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ویسے ہی جیسے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہاں بھی خطاب کس سے ہے؟ مومن سے۔ مومن کے معنی کیا ہے؟ 12 اماموں کو ماننے والا، سب کچھ، اور 12 اماموں کو ماننے والا۔ اب روزہ واجب کس پر قرار دیا گیا ہے؟ مومن کے اوپر۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مومن نہیں، خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم دائرہ ایمان میں نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ سوال ہی بلا وجہ کا ہو گیا کہ کون کب کھولتا ہے اور کون کب تک نہیں کھولتا، اس لیے کہ جس سے خطاب ہی نہیں وہ جب دل چاہے کھول لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب مثال کے طور پر اگر میں ابھی اعلان کروں کہ جتنے بھی عاقل اور بالغ اس مجمع میں ہیں وہ یہاں کے بعد مسجد میں شب قدر کے اعمال ہوں گے، تشریف لے آئیں۔ اب اگر کوئی آدمی وقت ہونے کے باوجود بھی، یہ بطور مثال عرض کر رہا ہوں، نہ آئے تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو بالغ نہیں سمجھتا یا اپنے آپ کو عاقل نہیں سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو عاقل و بالغ نہیں سمجھتا تو پھر اس پر اعتراض کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے خطاب ہی نہیں ہوا ہے۔ خطاب انہی لوگوں سے ہوا ہے جن کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو وہ کب سے شروع کریں گے اور کب سے بند کریں گے اور کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اس لیے کہ خطاب ہی اللہ نے ان سے نہیں کیا۔ اور یہ سارا خطاب کس سے ہے؟ الذین آمنوا۔ معصوم نے کیا فرمایا تھا کہ حقائق دل کے اندر ہوں، اور جو دل کے اندر ہو بعینہ ہی وہی زبان پر ہو۔ اگر دل اور زبان ایک ہے تو مومن، اور اگر دل اور زبان میں ڈفرنس ہے، قرآن میں 2 سورے ہیں اور دونوں ٹائٹل نیمز کے ساتھ ہیں۔ اگر ایک طرف پورا سورہ مومنون ہے تو دوسری طرف پورا سورہ منافقون بھی ہے۔ وہاں اگر مومنوں کی تعریف ہے تو یہاں منافقوں کی بھی تعریف ہے، پوری ڈیٹیل ہے ادھر بھی۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ ان منافقوں کی خوبی کہوں گا، ان کی ساری خوبی یہ ہے کہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا، اور جو زبان پر ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ اور اسی میں نکھار اور اسی میں حسن تب پیدا ہو جاتا ہے کہ جو زبان اور دل پر ہو، اعضاء و جوارح سے وہی ظاہر ہو۔ جو زبان پر ہے، جو دل میں ہے، اعمال سے وہی ظاہر ہوتا رہے، وہی کر کے ہم دکھاتے رہیں۔ اور یہ ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے لیے مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی باتیں مشکل ان کے لیے ہوں گی کہ جن کے پاس نمونہ عمل موجود نہ ہو، جن کے پاس اسوہ حسنہ موجود نہ ہو، جن کے پاس ایسی شخصیات نہ ہو۔ انسان درجہ ایمان میں کب پہنچتا ہے؟ جب نبی کے بعد 12 کو مانے۔ 12 کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، صرف پہلے ایمان کی۔ ان کے اعمال کیسے ہیں؟ عقائد تک تو ہم ان کے نظریات تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی گفتگو، اس کی حقیقت تک بھی پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کے اعمال کا ظاہر تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔
ان کے اعمال کا ایک ظاہر وہ ہے کہ مصلی پر کتنی تکبیریں ہوتی تھیں، ایک ظاہر وہ ہے کہ مجھے سردیوں کے نہیں گرمیوں کے روزے پسند ہیں، ایک ظاہر وہ ہے کہ سواری پر حج نہیں پیدل حج پسند ہے، اور ایک انداز زندگی یہ ہے کہ جس کا راز کہ اس کا راز تو علی کی زندگی میں کھل بھی نہیں پایا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی ناپختہ ذہن رکھنے والا یہ سوچے کہ علی نعوذ باللہ کیا کسی کاہل آدمی کا نام تھا کہ کماتے کجاتے نہیں تھے اور گھر میں جو ہے وہ فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے؟ نہیں، علی اس باکمال انسان کا نام تھا جو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا تھا، پیسے بھی حاصل ہوتے تھے مگر گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں جتنے مساکین کے گھر آتے تھے ایک دن، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد علی پسینے میں ڈوبے ہوئے، گرمی کا دن ہے، گھر میں آئے، زوجہ انتظار کر رہی ہیں، آئے تو علی کا سر جھکا ہوا تھا۔ فرمایا ابو الحسن، آپ کے چہرے پر احساس ندامت جیسے ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کو شرمندہ محسوس، کاہے کی شرمندگی ہے؟ کبھی بھی دن بھر مزدوری کے بعد بھی خالی ہاتھ واپس آیا۔ کہا کیوں؟ مزدوری کے بعد اس نے آپ کو پیسے نہیں دیے؟ کہا نہیں بی بی، اس نے پیسے دیے تھے مجھے، لیکن اس باغ سے جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں سے لے کے ہمارے گھر کے درمیان میں فلاں یتیم بچوں کا گھر آیا، میں نے کچھ ان کو دے دیا کہ اپنے بچوں کے لیے بحیثیت باپ میں موجود ہوں، فلاں مساکین کا گھر آیا، کچھ میں نے وہاں دے دیا کہ ان کے یہاں کوئی سرپرست نہیں، میں اپنے گھر کا سرپرست موجود ہوں، کچھ بیواؤں کے گھر آئے، میں نے کچھ وہاں دے دیا کہ ان کے سر پر والی و وارث کا سایہ نہیں ہے، آپ کے سر پر علی موجود۔ مجھے اس بات کی ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ گھر تک کچھ بچا کے لا نہیں سکا۔ یہ سننا تھا کہ بی بی نے سر سجدہ شکر میں رکھ دیا، میرے پروردگار، ایک مرد کی کمائی کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے جو میرے شوہر نے کیا؟ جتنا عظیم میرا شوہر ہے، کائنات میں کس عورت کا شوہر ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ بات گھر کے اندر کی ہے، یہ تاریخ میں نہیں آ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا سو جاتی ہے تب رات کی تاریکی میں علی اپنے کاندھے کے اوپر، اپنے پیٹھ کے اوپر وزن اٹھا کے، بوجھ اٹھا کے، کھانا دانا پانی ضروریات کے سامان دروازوں پر پہنچتے ہیں، ایک ہلکی سی دستک کہ صرف گھر میں انتظار کرنے والا سمجھ جائے کہ دینے والا آ گیا، اور وہ اندر سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا دروازہ کھلا، ادھر سے دینے والا ہاتھ بڑھا اور ادھر سے لینے والے ہاتھ نے لے لیا، نہ دینے والے نے لینے والے کو دیکھا، نہ لینے والے علی کو دیکھ سکے۔ کون آتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں، کسے دیا جاتا ہے یہ علی ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں، تقریباً 4 سال تک ہم ایک مرتبہ یہاں رک کے سوچیں کہ کیا ہم بھی اسی علی کے ماننے والے ہیں؟ یہ کب کھلا؟ جب یہی 19ویں رات گزری تو آج کی رات تک تو ملنے والوں کو ملا، لیکن اب کل کی رات آئی،
دروازوں کے پیچھے یتیم بچے کھڑے ہوئے ہیں. صحن خاتنہ میں مساکین انتظار کر رہے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں اپنی عفت و آبرو بچائے ہوئے بیوائیں موجود ہیں. اب شاید وہ دروازہ دستک ہو, اب شاید آنے والا آئے, اس لیے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون آتا ہے. لیکن جب اول شب سے آخر شب تک گزر گئی اور کوئی نہ آیا تو اب انہیں فکر پیدا ہوئی, کیا ہوا, میرا محسن بیمار ہو گیا, میرا محسن کہیں مسافرت میں چلا گیا, کہیں اسے اور کوئی پریشانی ہو گئی. اس طرح سے 20ویں رات گزر گئی, 21ویں رات آئی, پھر اب اس سے زیادہ شدت سے انتظار ہے, اس لیے کہ جو سامان تھا بھی وہ ختم ہو چکا. اطمینان تھا کہ آنے والا تو آئے گا ہی, لیکن پھر جب کوئی نہ آیا اور کوفے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ علی اس دنیا سے گزر گئے. ابھی مولا حسن اتنا مصروف ہے اپنے بابا کی عیادت اور علاج میں, اور دوسری طرف ان بیٹوں کو بھی نہیں معلوم کہ میرا بابا کن کن دروازوں پر دیتا تھا. وہ تو ایک واقعہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ جب مولا کے جنازے کو دفن کر کے یہ دونوں شہزادے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی. ایسی نقاہت تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب اس کا دم نکل جائے گا. کیوں نہ ہوتا, 2 دن کی بھوک, 2 دن کی پیاس, کوئی سہارا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. کیوں نہ ہوتا, یہ علی کے تربیت یافتہ ہے. ایک مرتبہ آئے, دیکھا ایک نابینا ایک خرابے میں, ایک کھنڈر میں بیٹھا ہوا ہے. اے مرد خدا کیوں رو رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ نابینا ہے تو اس کی ساری شناخت آواز سے ہوتی ہے. کہ میں کیوں رو رہا ہوں, یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں, جاؤ تم جاؤ. پھر بھی میں جان سکتا ہوں کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے. کہا کہ 2 دن ہو گئے میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں. کہا اچھا 2 دن سے کے پہلے تمہارے کھانے پینے کا کیسے انتظام ہوتا تھا؟ کہا کوئی تھا, جب دنیا محو آرام ہو جاتی تھی تو وہ آتا تھا, مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا, مجھے پانی بھی پلاتا تھا. اور یہی نہیں, چونکہ میں نابینا ہوں تو وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے میرے دہن میں رکھ دیا کرتا تھا. جب میں سیر ہو جاتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا کرتا تھا. مولا حسن نے پوچھا, اے مرد خدا, اس کی کوئی شناخت, کوئی پہچان, کوئی علامت ہے؟ کہ میں علامت کیسے بتا سکتا ہوں, میرے تو آنکھ ہے ہی نہیں کہ میں نے اسے کبھی دیکھا ہو. کہا کچھ تو محسوس کیا ہوگا, کبھی اس کا نام تو پوچھا ہوگا. کہ نہیں, جب بھی اس کی کوئی علامت پوچھنا چاہتا تو صرف ایک جواب ہوتا تھا, بس یہ سمجھ لو کہ ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہو, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. اب نہ رہا گیا. مولا حسن نے کہا, اے مرد خدا, اب اس کا انتظار نہ کرو, وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی تھا. کہ اگر وہ آنے والا تمہارا بابا علی تھا تو اسے کیا ہو گیا, وہ 2 دن سے میری خبر گیری کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہا اے مرد خدا, ہم اسی کو ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں. کہا اگر وہ اس دنیا میں نہ رہ گیا تو اتنا احسان اور کر دو کہ مجھے اس کی قبر تک پہنچا دو. یہ دونوں بھائی اس نے شانے بغلے لے کر گئے. کہا اے مرد خدا, یہ میرے بابا کی قبر ہے, اپنے آپ کو قبر علی پر گرا دیا. آواز دی, اے میرے پروردگار, جب علی جیسا محسن نہ رہ گیا تو اب دنیا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. میرے اللہ شب قدر ہے، شب ضربت علی ہے میرے اللہ تجھے اس رات کا واسطہ ہمارے ان مختصر ناقص نامکمل اعمال کو قبول فرما. میرے اللہ اب تک اگر ہمارے گناہ نہیں بخشے گئے ہیں تو اب سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ جو پریشان حال ہیں، خصوصی طور پر نام لکھ کر دیا گیا ہے شاہد علی صاحب، یہ پریشان ہے. میرے اللہ تمام مومنین و مومنات جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کو ادا فرما. میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، بالخصوص اکبر علی صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ انہیں اور تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں تجھے اولاد علی کا واسطہ انہیں اولاد صالح مرحمت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. میرے اللہ وارث علی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جملہ ارواح مومنین و مومنات اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں، اور خصوصاً جو حضرات ان تینوں شبہ قدر میں سحری کے لیے انتظام کر رہے ہیں ان کے جملہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ.